شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ نون کی گواہی اور قلم کی قسم ہے جسے لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کے پالنہار کی نعمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیوانے نہیں ہو سکتے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا بدلہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے۔ تمہارا پالنہار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور جو لوگ ہدایت پہ چل رہے ہیں انہیں بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ جھٹلانے والوں کے کہنے میں نہ آؤ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم تھک کر ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ بہت قسمیں کھانے والے رسوا آدمی کی باتوں میں نہ آؤ، جو تانے دیتا ہے، چغلی کرتا ہے اور ادھر ادھر کی لگاتے پھرتا ہے۔ نیکی سے روکنے والے، زیادتی کرنے والے گناہگار کے فریب سے بچو، جو بہت اجڑ گنوار اور اس کے بعد بداصل ہے۔ بس اس کے پاس جو کچھ مال اور بیٹے ہیں اسی پر کرتا ہے۔ جب ہماری آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا پھرتا ہے کہ یہ سب اگلوں کے قصے کے سوا کچھ بھی نہیں، بس بہت جلد اس کے ناک پر ہم داغ دیں گے۔ دراصل ہم نے انہیں امتحان میں ڈالا ہے، جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھا کر طے کر لیا تھا کہ صبح سویرے باغ کا پھل توڑ کر لے آئیں گے، اور انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو۔ بس وہ لوگ سو رہے تھے کہ تمہارے پالنہار کی طرف سے ایک آفت راتوں رات ان کے باغ پر پھیرا ڈال گئی، اور صبح ہوتے ہی سارا باغ کٹ کٹا کر چورا چورا ہو گیا۔ ادھر یہ لوگ صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے کھیت باغیچے کے پھل توڑنا ہے تو تمہیں بہت سویرے سویرے نکلنا ہے۔ تو سب مل کر چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آج تمہارے نزدیک کوئی غریب محتاج آنے نہ پائے۔ صبح سویرے باغ کاٹنے کو پہنچ گئے کہ جیسے اس کھیت کو کاٹ لینا ان کے بس کی بات ہو۔ جب اپنے باغ کے نزدیک آئے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ نہیں بلکہ ہمارا نصیب پھوٹ گیا ہے۔ ان میں سے ایک درمیانی آدمی نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کیوں نہیں چلتے؟ پھر تو سب ایک ساتھ بول اٹھے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سچ مچ ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے۔ پھر سب نے کہا کہ ہم بہت بڑا چڑھا کر بات کیا کرتے تھے، جس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ امید ہے کہ ہمارا پالنہار اس سے بھی بہتر ہمیں عطا کرے گا۔ ہم تو صرف اپنے پالنہار سے آس لگائے رہیں گے۔ دنیا کا نقصان یوں ہوتا ہے، کاش لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہے۔ پرہیزگار لوگ اپنے پالنہار کے سامنے پہنچ کر بے شک نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے۔ کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلام لانے والوں کو اور مجرموں کو ہم درجے میں برابر کر دیں گے؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرنے لگے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں یہاں سب کچھ تمہاری پسند کا مل جائے گا؟ کیا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک پوری پہنچنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں ملتا ہی رہے گا جو تم طے کرو گے؟ ان سے پوچھو، جو ایسے دعوے کی ذمہ داری لینے والا ہو اسے حاضر کرو۔ کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ پھر اگر یہ اس میں سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن ساخت کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن وہ اس دن سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں شرمندگی اور ڈر سے جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ انہیں دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا رہا، اور یہ لوگ بدن کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے۔ جو میری اس بات کو جھٹلائے جا رہا ہے، مجھے اور اسے چھوڑ دو کہ میں خود اس سے نپٹ لوں گا۔ انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، ایسے چپکے سے ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ آج میں نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مگر میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ نے ان سے کوئی مزدوری طلب کی ہے کہ بوجھ تلے دب گئے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کی اطلاع ہے جسے لکھ رکھا ہو؟ تمہیں صبر کے ساتھ اپنے پالنہار کا حکم آنے تک کا انتظار کرنا ہے، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ہمیں پکارا تو کچھ انتظار کے پہلے ہی وہ غم کا گھونٹ پی کر چل دیے۔ اگر ان کے پالنہار کی نعمت نے انہیں سہارا نہ دیا ہوتا تو چٹیل میدان میں بے سہارا پڑے رہتے۔ سو ان کے پالنہار نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی گنتی بڑے نیک لوگوں میں کی۔
یہ کافر لوگ نصیحت کی بات سنتے ہیں تب آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایسا گھورتے ہیں جیسے آنکھوں میں نگل جائیں گے، اور ناکام ہو کر کہتے ہیں اجی یہ تو دیوانے ہیں دیوانے۔ دراصل یہ نصیحت نامہ سارے جہانوں کے لیے ہے،